بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 55۔ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجاہد نے دروازے کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیروں، کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران سا ہو کے پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاہد نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا یہ عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجاہد نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کمسن لڑکوں کو ذرا سروں پر خودے پہنائی اور ان کے ہاتھوں میں تیروں، کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کمسن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یہ ماما میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے، خوشگمین ہوئے۔ وہ مجاہد کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی نہیں گوارا تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہد سے کہا، تو نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ میں تجھے دھوکا دے سکتا ہوں؟ مجاہد نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا تو ایسا نہیں کرے گا، مجاہد نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ تادہ کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا جو خالد رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے، عورتیں مت ڈرے، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمان فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔ یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی طاری تھی۔ عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں۔ انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔
وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھی۔ انہیں گدھوں، گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گردنواہ کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی نہ دیکھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا۔ گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدہ کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ لاپتہ ہوئے، ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ خوف زدہ تھے۔ وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہوگی، وہ مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی اور اسلام کے تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاہ بن برارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بل بوتے پہ جنگ لڑی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خونریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد الگ تھی۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں مرتب کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل کر عراق اور شام کو فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتاد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و الم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک چکے ہو۔ تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مجاہ بن مرارہ کی بیٹی، لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، یہ ماما کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، کہتی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یہ ماما کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہ بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے؟ ولید کے بیٹے، مجاہ نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔
کیا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم دونوں سے خفا نہ ہو گئے؟ مجاہ نے کہا، مجاہ کے صحیح لفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ اس پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، او ولید کے بیٹے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو، تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی کارستانی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر زیر لب کہا، یہ معاملہ سرزنش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب خالد رضی اللہ عنہ مجاہ کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی دبر میں جا کر خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری سن 633 کے پہلے ہفتے، ذی القعدہ 11 ہجری کے آخری ہفتے کے ایک دن، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مثنی بن حارثہ شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کے خلیفہ تھے، جن کے دروازے پر ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی، وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مثنی بن حارثہ بتایا ہے، یہ معمولی آدمی نہیں، قیس بن عاصم المنکرہ نے جواب دیا۔ امیر المومنین، اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں، شہرت اور عزت جو اس نے پائی اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ حرمزہ جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی طاق بیٹھی ہوئی ہے، مثنی بن حارثہ کا نام سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین، کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکرین وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتاد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی، اور اس نے ہمارے سالار علاؤالدین بن حرمی حضری کے ساتھ مل کر عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مثنی بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد نبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا تھا۔ ان قبائل نے ایرانیوں کا غلام ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدوں کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھا۔ عرب میں اسلام کو فروغ ملا تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ عراق سے سجاہ جیسے چند افراد نے نبوت کے دعوے کیے تو ان محکوم عربوں نے اس ارتاد کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ادھر مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جن کے سامنے مرتدین اور کفار کے متحدہ لشکر بھی نہ جم سکے۔ میدان جنگ سے ہٹ کر مسلمان جو عقیدہ پیش کرتے تھے وہ اس میں دل کو میں اتر جانے والا ہوتا تھا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور نظریاتی لحاظ سے چھاتے چلے جا رہے تھے، لیکن ابھی وہ آتش پرست ایرانیوں کے خلاف ٹکر لینے کے قابل نہیں ہوئے تھے۔ ایران اس وقت ایک بڑی طاقتور بادشاہی تھی جس کے طویل و عرض کا حساب نہ تھا۔ اس بادشاہی کی فوج کی تعداد اور ہتھیاروں کا لحاظ سے بہت طاقتور تھی۔
صرف رومی تھے جنہوں نے ان سے جنگیں لڑی اور انہیں کچھ کمزور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایران کی بادشاہی میں رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ ایرانی نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کرنے پر تیار نہ تھے، بلکہ وہ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی ایلچی ان کے کسی علاقے کے امیر کے دربار میں چلا جاتا تو اس کی بےزتی کرتے اور بعض کو قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حکومتوں اور حکمرانوں کے انداز اور خیالات اپنے ہی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کے انداز بھی مصلحت اور حالات کے تابع ہوتے ہیں، لیکن عوام کی سوچیں ان کے جذبوں کو زیر اثر ہوتی ہیں اور ملک و ملت کی خاطر عوام آگ اگلتے پہاڑوں کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں عراق ایران کی بادشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا امیر یا حاکم ہرمز تھا، جو اس دور میں مانا ہوا جنگجو اور نڈر جنگی قید تھا۔ ظالم اور بدنیت اتنا کہ اس کے علاقے کے لوگ کسی کے خلاف بات کرتے تو کہتے تھے وہ تو ہرمز سے بڑھ کر کمینہ اور بد فطرت ہے۔ اس کے ظلم و ستم کا زیادہ تر شکار مسلمان تھے، جو دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے خلاف ہرمز کو یہی ایک دشمنی تھی کہ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کی تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔